ایک بہت پیاری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کے لیے جو عقیدہ توحید کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی ضمانت کی۔ جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہے وہ سن لیں کہ ان کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی دے دی۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، 3222 نمبر حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 272۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر واضح طور پر فرما دیا، توحید پر موت جو آئے گی وہ شخص کی ضمانت جنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کہہ گئے کہ تمہاری امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہیں واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا کہ پیارے نبی، آپ کی امت کا جو آدمی اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اس الفاظ کو غور سے سنیں کہ فرشتے جبرائیل پیغام لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس شخص کے لیے جو توحید کی مضبوطی کو سمجھتا ہے، اور یہ فرما دیا کہ وہ شخص جو تمہاری امت میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، مر گیا، وفات پا گیا، کہ اس حالت میں کہ جس نے اللہ کو علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اللہ کی صفات کسی میں نہ بانٹی۔ پیارے دوستوں، غور کرنے والی بات ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا اللہ، اپنی رحمتوں سے ہمیں جنت میں داخل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، یا اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دے دیں اپنے امتیوں کو۔ کیا خوشخبری؟ کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی صفات کسی میں تقسیم نہ کی، رب العالمین کے فرمان کی اطاعت کی، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آگے الفاظ سننے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ ایسا شخص جو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا رہا، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کے لیے پکارتا رہا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس نے اب کس شخص کے لیے کہا گیا؟ جس نے اللہ کی صفات کو تقسیم نہ کیا، جس نے اللہ کی صفات کو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگا، جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا۔ آگے اس کے بارے میں کیا کیا؟ خواہ اس نے اپنی زندگی میں زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو، خواہ چوری زنا کرتا رہا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے معاف کر دے گا۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کل کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری حدیث سنا رہے تھے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرتے کہا کہ اللہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے پیارے نبی، آپ اپنی امت کو بتا دیں وہ شخص جو اپنی زندگی کے اندر اللہ کی صفات کو، اللہ کی وحدانیت کو کسی میں نہ بانٹتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے دیں، چاہے اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں، چاہے وہ زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، خواہ وہ کرتا ہو اس دنیا سے رخصت ہوگا، لیکن اس کی صفات میں یہ ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگ رہا ہو، اللہ کی صفات کسی میں نہ بانٹ رہا ہو، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے معاف کر دے گا۔ میرے پیارے دوستو، بہن بھائیو، اپنی زندگی کے اندر آپ یہ چیز کو بٹھا لیں اپنے دماغ کے اندر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کل کائنات کا خالق اور مالک، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، اللہ جس کو حکم دے گا وہ اللہ کے حکم سے بولے گا، نہیں تو اللہ کے سامنے کسی کی جرت نہیں کہ وہ اپنی زبان کو کھول سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کل کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آج اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کے گناہوں کو معاف تو کرے گا، لیکن اس شخص سے کلام کرنا یا اس کی شکل دیکھنا تو بہت دور کی بات، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے عرش کے سائے کے قریب ہی نہیں آنے دے گا، بلکہ فرشتوں سے حکم دے گا ان کو دفع کر لو، دور کر دو اور جہنم کی نچلی تہوں میں کر دو، کیونکہ انہوں نے میری صفات کو دوسرے لوگوں میں، بشر میں بانٹنے کی کوشش کی۔
اللہ وحدہ لا شریک کل کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی شہادت دیتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، کل کائنات کے خالق اور مالک رب العالمین ہیں، تمام صفات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بے شک ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کہ رسول اتارا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی وحدیت کی رحمتوں سے اس دنیا کے اندر آخرت کے اندر ذلیل رسوا ہونے سے بچائے۔ اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ السلام